اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمیں بہت سے ہمارے ویورز جو ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کی یہ ریکویسٹ ہمیں آئی ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر سے حجاب کا جو ٹاپک ہے وہ اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں۔ آج ہم نے آپ کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس پروگرام میں حجاب کے موضوع کو جو ہے حجاب کی جو گفتگو ہے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کو کیا حقوق حاصل تھے، یہ تو ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ بیٹی ہونے پر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو ایون بیچنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اسلام نے عورت کو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر بلند وقار کی دولت سے مالا مال کیا۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں عفت اور عزت کا باعث بنایا اور اس کو پورے حقوق اور اختیار کے ساتھ اس دنیا میں جینے کا حق دیا، اور بیوی، بیٹی، بہن یا ماں ہر طرح کا احترام بتایا، اور پھر اس کو حیا اور عفت کا پیکر بنایا۔ اور اس حیا اور عفت کے پیکر کو اس حیا اور عفت کے پیکر کو پھر اس نے اس کی حفاظت کے لیے اس پہ پردہ واجب کیا گیا، اور پھر اسے سراپا حجاب بنا دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام میں دیکھیں گے کہ پردے جیسا عظیم سرمایہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، کیا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، اور جو اس یا کہ ہم نے اس نعمت الہیہ کو بھول کر، اس کو ٹھکرا کر دنیا کی جو فانی رنگینیاں ہیں یا نعمتیں ہیں اس میں کھو گئے ہیں۔ آئیے اپنے اس پروگرام کی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے جو دو گیسٹ ہیں اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ اس ٹاپک کو شیئر کریں گے، وہ ہیں سیدہ مدثرہ بہن، السلام علیکم، اور ان کے ساتھ محترمہ آمنہ حسن، السلام علیکم۔ ناظرین، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ سے سب سے پہلا جو اسی حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ حجاب جو پہننے کا کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا فلسفی ہے؟ نبیلہ بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حجاب کے حوالے سے جو آپ نے آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے اس پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں بہت ریکویسٹ آئی ہے کہ اس موضوع کو، جبکہ ہم نے مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے، مگر یہ ایسا ٹاپک اور ایسا موضوع ہے کہ جس کو بار بار ریپیٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں، اور اس کو ایزی نہیں لیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ مطلب کہ کوئی ایسے واجبات میں نہیں ہے، کر لو تو صحیح ہے، نہیں کیا تو کوئی ایسے گناہ نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اگر کہ ہم حکم الہی جو کہ واجب چیز ہے، اگر ہم واجبات کو فالو نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ گناہان کبیرہ میں آتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس لحاظ سے یہ حجاب کا موضوع جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس میں بہت سے فائدے ہیں مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ خالی ٹاپک صرف بالخصوص عورتوں ہی سے ریلیٹڈ ہے اور خواتین کے لیے ہی خداوند کریم نے اس کو حجاب کو مطلب کہ واجب قرار دیا ہے، نہیں،
مرد اور عورت جن سے معاشرہ تشکیل دیتا ہے ان دونوں ہی کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے، اور اس پر ہمیں مذہب کے توجہ دینی چاہیے، اس کو معمولی نہیں گرداننا چاہیے۔ تو بہت اچھا آپ نے کیا کہ دوبارہ اپنے ناظرین کے اصرار پہ آپ نے اس موضوع کو زیر بحث سے لائی ہیں۔ تو حجاب کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنی کریشن سے اور اپنی مخلوق سے، وہ جو مخلوق ہے وہ بھی اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں کرتی، ہم اپنے لیے اتنے کیئرنگ نہیں ہیں جتنا ہمارا رب ہمارے لیے کنسرن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس میں جسے بار بار خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جو بھی حکم صادر کیا ہے ان تمام احکامات کی پابندی کرنے سے میری ذات کو میں نہ کمی آتی ہے نہ بلندی ہوتی ہے، یعنی میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی حکم عائد کیا گیا ہے وہ میں نے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے فائدے کے لیے ہم نے جو بھی حکم عائد کیا ہے۔ تو یہ ہمیں اس بات پہ متوجہ ہونا چاہیے کہ حجاب کا بھی جو حکم صادر ہوا ہے وہ فقط اور فقط ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جس چیز میں انسان یہ ریئلائز کر لے کہ یہ جو حکم ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور جب اس کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چل جائے گا تو وہ اس پر متوجہ ہوگا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوگا۔ حجاب کا فلسفہ یہ خداوند کریم نے جب انسان کی تخلیق کی تو اس کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات پر اگر خداوند کریم نے کسی خلقت پہ ناز کیا ہے تو وہ انسان ہے، اور ظاہر ہے جب اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے نیچرلی اس کو وہ عظمت اور وہ مرتبہ دینا چاہتا ہے، جس اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے رب اپنی مخلوق کو کہ جو مقام خداوند عالم کی نگاہ قدرت میں مخلوق خدا کا یعنی کہ انسان کا ہے۔ تو اس مقام پر دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے احکامات کی پابندی کریں تاکہ اس اشرفیت کو پالیں۔ اس اشرفیت کو حاصل کرنے کے لیے جہاں اور احکامات کی پابندی ہے وہاں پر حجاب بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ حجاب ہمیں اشرفیت کی طرف لے کے جاتا ہے، بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، پاکیزگی کی طرف لے کر جاتا ہے، طہارت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی اس میں اتنے فائدے ہیں کہ اگر ہم اس کے فائدوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے مرد و زن کہ وہ خدا کے اس حکم کی اطاعت نہ کرے یا اس کی پیروی نہ کرے۔ تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا فلسفہ کیا ہے حجاب کا۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حجاب کا فلسفہ یہ ہے کہ خداوند کریم نے انسان کو بہت ہی اسپیشل بنایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں عزت کی زندگی بسر کرے اور اس کا احترام ہو۔ احترام آدمیت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ احترام آدمیت میں کے لیے حجاب بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اب ہم آگے انشاءاللہ حجاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیا کیا چیزیں حجاب میں آتی ہیں۔ تو جب ہم اس کو اور مزید ڈسکس کریں گے تو ہمیں اس کی امپورٹنس اور اس کے فلسفے کا بھی پتہ چلتا چلا جائے گا۔ تو پردے کا جو کانسیپٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پہلے سے، اسلام سے بہت پہلے، جیسے کہ قدیم ایران میں دیکھیں یا یہودی مذہب میں بھی ہمیں ملتا ہے، ایون عیسائیت میں بھی اور اہل ہند میں بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ کانسیپٹ موجود تھا کہ، اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہودی مذہب میں جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا سخت تھا، جو اسلامی پردے کا قانون تھا وہ پردے کا جو قانون تھا وہ اتنا سخت تھا کہ اسلامی قانون سے بھی زیادہ سخت تھا، کہ جیسے کہتے ہیں کہ اگر یہودی عورت جو تھی وہ بغیر بے پردہ اگر گھر سے باہر نکلتی یا ایون پڑوسی اس کی کوئی آواز سن لیتا تو شوہر کو یہ حق تھا کہ بغیر مہر کے اس کو طلاق دے دیں۔ اور اسی طرح سے عیسائیت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی عورت بے حجاب باہر نکلتی تو ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس عورت کا سر جو ہے وہ منڈوا دیا جائے۔ تو یہ کانسیپٹ بہت دیر سے چلا آ رہا ہے، تو پھر بیچ میں گیپ کیسے آ گیا؟
بس وہ جو ایک دور جہالیت آیا کہ جس میں جیسے حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد، یعنی وفات سے مطلب جب حضرت عیسیٰ کو آسمان پر خداوند کریم نے اٹھا لیا، عیسائیوں کے حساب سے ظاہر ہے ان کو صلیب پہ لٹکایا گیا ہے، مگر ویسے قرآن سے کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا، تو اس کے بعد 2000 سال کا جو ایک گیپ آیا اس میں لوگوں نے اپنی منمانی کی ہے، اور اپنی منمانی کرنے کے بعد انہوں نے جو بھی آسمانی کتب ہے، آسمانی میں جو بھی احکامات تھے انہوں نے اس کی نافرمانی کی، اور اپنی مرضی کے اپنے کنوینئنس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس میں رد و بدل کی ہے قوانین میں، اور ظاہر ہے کہ وہ دور جاہلیت تھا کہ جس میں انہوں نے اپنی منمانی کی، اور جو ان کو بہتر لگا اور انہوں نے وہی رویہ اور طریقہ اپنایا، اور اسی طریقے سے معاشرے کی تشکیل ہوئی، اور جس میں بے پردگی کو بھی جو ہے پروموٹ کیا گیا، اور جتنا دین اسلام نے، یعنی کہ میں دین اسلام جو ہے یہ ریوائیو ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورنہ حضرت آدم سے جو دین آ رہا ہے وہ دین اسلام ہی ہے، ظاہر ہے دین برحق ہے، خداوند کریم کے پیغامات کو لے کر انبیاء و مرسلین آئے ہیں اور ان کی شریعت کو عام کیا ہے، مگر جب یہ 2000 سال کا گیپ آیا ہے اور اس میں جو لوگوں نے اپنی منمانی کی تو وہ اسلام کی اصل شکل کو بالکل ہی ختم کر دیا تھا، نیست و نابود ہو گئی تھی، جو اصل پیغام حق ہم تک باقی انبیاؤں کے ذریعے سے پہنچا، تو اس کو ریوائیو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ذریعے سے۔ تو ظاہر ہے وہ دور جہالیت تھا کہ جس میں جتنا بھی خداوند کریم نے انسان کی جو کہنا چاہیے احترام آدمیت اور احترام انسانیت پر جتنا زور دیا تھا، دور جہالت نے اس کے بالکل برعکس کیا ہے، بالخصوص عورت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اور ہم میں جو پتہ چلتا ہے کہ پری اسلام میں جو حالات زندگی تھے، عورت کو جو ہے ایک طریقے سے عریانیت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اپنی فلاح اور بہبود کے لیے جتنی عورت عریاں ہو، یعنی کہ اس کی تذلیل جتنی زیادہ ہو اتنا زیادہ اس چیز کو درست سمجھتے تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ دور جہالت تھا کہ جس میں خدا کے احکامات کی نافرمانی کے سبب سے بے حجابی اس حد تک رائج ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی ہی کہتے ہیں کہ سیلف ریسپیکٹ ختم ہو گئی تھی۔ جی اسی طرح بائبل میں آج بھی درج ہے، جی جس طرح آپ نے بات کی کہ حضرت اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جی عورتوں کو پردہ کرتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب منگیتر نے جب ان کی نظر پڑی تو ان خاتون نے اپنا چہرہ چھپا لیا حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ جتنی بھی خدا کی کتب ہیں، صحیفے ہیں، ان میں ہمیشہ عورت کے پردے کو مینشن کیا گیا ہے۔ بے شک بے شک آپ نے صحیح کہا۔ ناظرین ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ آلریڈی ایک کالر ہیں لائن پر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انصار زیدی بات کر رہا ہوں کینیڈا ٹورنٹو سے۔ جی جی میری وائف سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا عورت کو عورتوں کے اندر حجاب میں رہنا چاہیے یا اس کے اندر وہ حجاب کو ختم کر سکتی ہیں، جیسے امام بارگاہ مجلس وغیرہ ہوتی ہیں لیڈیز مجالس، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر بھی وہ حجاب میں کیا اس کا وہ ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ محترمہ فرد صاحبہ اس کا جواب دیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بھائی، جزاکم اللہ خیر۔ جی آپ نے بالکل کہا کہ جو باقی بھی تمام صحیفے تھے ان میں پردہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کا موسٹلی جو لوگوں کا ویو یا کانسیپٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ جو ہے پردہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، اس کا رواج آیا ہے، لیکن پردہ ہمیشہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مذہب ہر قوم کے لیے جب بھی نبی اور پیغمبر بھیجا تو یہ پیغام ساتھ ہی تھا، ہر عورت کے لیے یہ پردہ ہمیشہ سے واجب رہا۔ لیکن پردے کو ہم ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پروگرام میں بھی آج لمیٹڈ ٹائم ہے کہ کچھ ظاہر ہم ہر ایک کی پوائنٹ کی ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن پردے کے ہم دیکھتے ہیں کہ فائدے کیا ہیں۔
بے شک. اگر ہم یہ دیکھیں تو ظاہر ہے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی تھوڑا اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بھی ان چیزوں کو ایوری ڈے لائف میں کمیونٹی میں پریکٹس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تو آپ اگر اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ ہمیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں پردے کے. ظاہر ہے پردے کے بے شمار بینیفٹس ہیں، اور اس بات پہ تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ خداوند عالم نے جو بھی حکم صادر کیا ہے اس میں بے شمار بینیفٹس ہیں، جی بے شمار فائدے ہیں، اور ہر حکم جو ہے اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں. اور پردے کا جو فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ڈگنیٹی، اور اس میں صرف میں عورت کی بات نہیں کر رہی ہوں، مرد اور عورت دونوں کے لیے پردہ ہے، دونوں ہی کے لیے جو ہے پردے میں بہت فائدے ہیں. ایک تو آپ گناہوں سے بچتے ہیں، شیطان کے شر سے بچتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ حکم الہی کے مطابق، جیسے کہ سورہ نور میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لکم، کہ یہ ان کے لیے بہترین پاکیزگی ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو اور اس کا کردار طیب و طاہر اور پاکیزہ ہو تو اس کو اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ حجاب اور آنکھوں کی شرم و حیا انسان کے اندر جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت اور نیک نیتی کو پیدا کرتی ہے. اور جب ظاہر ہے انسان جو ہے وہ تقوی کی منزل پر آتے ہیں، طیب و طاہر ہوتا ہے، تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں سے انسان بچتا ہے، بری فکر سے بچتا ہے. اور پردہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہے پوری آپ کی جو روحانی اور جسمانی دونوں چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے. یعنی جسمانی طور پر بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں، نیک عمل کر رہے تو فکری طور پر بھی، اور روحانی طور پہ بھی آپ جو ہے خدا کی حکم کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو پورا ذات جو ہے وہ عمل خیر کر رہی ہوتی ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سے گناہوں سے بچتے ہیں، بری سوچ سے بچتے ہیں، اور آپ کے اندر دوسروں کی رسپیکٹ اور احترام پیدا ہوتا ہے. جب آپ دوسروں کی رسپیکٹ اور احترام کریں گے تو خود بخود آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں محترم ہو جائے گی. بے شک. اور ابھی جیسے آپ نے سورہ نور کا ذکر کیا، آیت نمبر 30 کا، تو 30 اور 31 جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. بہن میں آپ سے گزارش کروں گا، تھوڑا سا آپ اونچا بولیں گے بھائی پلیز. اچھا، وہ سسٹر جو بات کر رہی تھی مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی، میں لائٹ آ رہا ہوں نا. ہلو جی فرمائیے. آواز بہت آہستہ آ رہی ہے بھائی، آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے پلیز. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جو لیڈی جو بول رہی ہیں، یا میں صرف سوال کروں آپ سے. جی جی فرمائیے. سوال یہ تھا کہ جو بہن جو بول رہی بات کر رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 سال یعنی کہ مطلب دور جہالت رہا، مگر میں جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے خبر، مجھے پتہ ہے کہ میں 500 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. تو اس کا تھوڑا سا مطلب کلیئر کریں کہ 2000. جی بہت شکریہ آپ کا. جی 2000 سال کا گیپ ہے، 500 سال کا 2000 کا ہے مجھے. جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے بھائی، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ابھی وہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کا آپ نے غالباً ذکر کیا کہ لیکن پروردگار ارشاد فرمائے کہ اے مومنین، وہ یہاں پہ صرف عورتوں کے لیے نہیں کہا گیا، مرد اور پہلے مردوں کو ایڈریس کیا ہے، پہلے مردوں کو ایڈریس کیا ہے. لیے حجاب کی جی بے شک اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ. جی مدثرہ بہن آپ کی طرف چلتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سے پوائنٹس ہیں اور آپ بھی چاہ رہی ہیں کہ اس کا اظہار کریں. جی آپ کیا اس کے حوالے سے کہیں گے؟ کہ میں نے جو 2 مین پوائنٹس، پہلے تو میں نے جو اس حوالے سے دیکھنا چاہا تو پہلے سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 59 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے قریب کر لیا کریں، یہ عمل ان کی شناخت نیز ان کے اذیت سے بچنے کے لیے مناسب ہے، اور خداوند عالم تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ
آیت کا ترجمہ جب میں نے پڑھا تو یہ پھر اس کو اپنی ذات کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کتنے واضح الفاظ میں رب کریم نے بتا دیے کہ اس سے انسان کی, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, انسان کی اپنی پرسنالٹی ہے, ایک شناخت, آئیڈینٹی ہو جاتی ہے. جب حجاب لیتے ہیں تو آپ کی شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے اور بڑا سیلف کانفیڈنس انسان میں آ جاتا ہے کہ میری ایک شخصیت ہے. جیسے میں اپنے حوالے سے جیسے بات کروں, فار ایگزامپل اس کنٹری میں آئی ہوں اور جیسے میری جاب سکول میں ہے, تو جب میں نے جاب سٹارٹ کی تو میں بہت ہیزیٹیٹ کرتی تھی یہ سوچ کے کہ میں ایک ایسے کنٹری میں ہوں جہاں غیر مسلم زیادہ ہیں, اور میں چونکہ حجاب کرتی ہوں, اسکارف کرتی ہوں, تو پتہ نہیں کس قسم کی مجھے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یقین کیجئے کہ جیسے اس لباس میں, اس حجاب میں جتنا میرا کانفیڈنس ڈیولپ ہوا, شاید میری سابقہ زندگی میں اتنا نہ ہوا ہو. کہ بچے بھی رسپیکٹ دیتے ہیں, سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا سر کا, وہ دوسری خواتین کو یا دیکھتے ہیں کہ تو پھر پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں یہ ہیڈ کور کیا ہوا ہے یا اسکارف لیا ہوا ہے, تو پیار سے ان کو بھی سمجھا دیتے ہیں کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس طرح سے میری شخصیت کے لیے. سو ان کو بتا کے ایکسپلین کر کے بھی, اور بڑے تو سمجھ ہی جاتے ہیں. اکثریت آپ یہاں دیکھتے ہیں اس مغرب میں, اس کنٹری میں لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ مسلمان عورت کا حلیہ کیسا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس سے لنکڈ ہی کہہ لیں کہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے. بے شک. تو میں پردے کو حیا سے بھی ریلیٹ کرتی ہوں کہ جب انسان پردہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر حیا کی بھی احساس جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. بے شک ایک قدرتی طور پہ تو ہوتا ہے, لیکن خود کو کور کرنے سے عام پبلک میں یا لوگوں میں انسان کے اندر ایک فیلنگ آ جاتی ہے, ایک رسپیکٹ, سیلف رسپیکٹ بھی آتی ہے اور حیا بھی آتا ہے. اور جب پروردگار جو بات کہتا ہے وہ اس میں کوئی ہمیشہ 100% ظاہر صداقت ہی ہوتی ہے. تو جب رب کہہ رہا ہے کہ جب انسان پردہ کر لیتا ہے اس میں حیا آ جاتی ہے, تو اس کے عیب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, اس کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈال دیتا ہے. لیکن کتنے فائدے ہیں, جیسے فرحت صاحبہ نے کہا کہ جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں اور روحانی بھی ہوتے ہیں. تو ہمارا زیادہ فوکس تو روحانی ہونا چاہیے نا, اس کے اوپر ہونا چاہیے. اس لحاظ سے تو مجھے یہ امام علی علیہ السلام کا قول بہت دل کو جا کے لگا نا, کہ اگر ہم پردہ کریں گے, حیا کے قریب رہیں گے جتنا, تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیں گناہوں سے دور رکھے گی اور ہماری عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھے گی. اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. سورہ احزاب کا آپ نے کہا تو مجھے بھی اسے اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ گیا. حقیقت نہیں ہے دوپٹے کی آج, جو تھی عورتوں کی ہمیشہ لاج, گرا اگر دوپٹہ گئی اس کی لاج, کہے سورہ احزاب جس کو تاج. تو وہی کہ سورہ احزاب جس کو تاج کہہ رہی ہے وہ بالکل عورت کا تاج ہی ہے ایک طرح کا. حجاب جو ہوتا ہے, اس کا دوپٹہ جو ہے, اس کی چادر جو ہے. جی آمنہ بہن آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پردے کے کیا بینیفٹس ہیں, یا ہیں اسپیشلی یا ویسٹرن کنٹری میں زیادہ ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کنٹری میں زیادہ ہیں؟ پردے کے جس ملک میں بھی ہوں بہت بینیفٹس ہیں. جیسے ایک لڑکی اگر بال عورت کی زینت ہیں, اگر وہ اپنا حجاب نہیں کرتی اور بنا اسے گھر کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو راستے میں جب چلتی ہے تو اس وقت بھی اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے ایک انوانٹیڈ اٹینشن اپنی طرف وہ اٹریکٹ کرتی ہے. اور جب کام کی جگہ پہ پہنچتی ہے تب بھی اس کو اس طرح لوگ تنگ کرتے ہیں, پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ عورت جو کہ خدا کے نام پہ حجاب کرتی ہے, گھر سے نکلے گی, اس کو ایسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, نہ ہی اس کو ورک پلیس سے اپنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اور حجاب کا یہ ہے کہ جو خدا کے نام پہ حجاب کرے وہ جنت میں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. بے شک بے شک. اور آیت اللہ سیستانی کی کتاب ہے جدید فقہی مسائل, اس میں انہوں نے ایک عالمی شہرت یافتہ فلم ساز ہیں ہیتشکوک, اس کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ مشرقی عورت کی جاذبیت ذات خود بہت طاقتور ہے, جو کہ اس کو بہت قوت سے نوازتی ہے. لیکن ان کوششوں کے نتیجے میں جو کہ اس نے مغربی عورت کے برابر آنے کے لیے کی, اس کا رفتہ رفتہ حجاب اتر گیا اور آہستہ آہستہ اس کی وہ کشش بھی ختم ہو گئی. تو حجاب لینے سے ویسے عورت میں سیلف کانفیڈنس آتا ہے, نور آتا ہے, اور وہ پیاری بھی لگتی ہے, جو کہ ہر عورت کی خواہش ہے کہ میں اچھی بھی لگوں. میں
بالکل، تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہوتا ہے. بالکل بے شک آپ نے صحیح کہا محترمہ فرز صاحبہ. واپس ہم اگر سورہ نور کی طرف جائیں اور سورہ نور میں ہی دیکھیں کہ ہمیں بہت سے پوائنٹ ملتے ہیں حجاب کی طرف سے ہی، کہ جیسے پہلے آپ نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جی ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شکاگو سے کاظمہ زیدی بول رہی ہوں. جی کون؟ شکاگو سے کاظمہ زیدی. اچھا ٹھیک ہے. جی جی فرمائیے. جی آپ کا یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں حجاب کے سلسلے میں، بہت عمدہ. خصوصاً مغربی ممالک میں یہ پروگرام ہماری بچیوں کے لیے، سب خواتین کے لیے بہت ہی اہم پروگرام ہے. اور اس میں بہت عمدہ یہ بات اگر یہ کہی جائے قرآن کے حوالے سے کہ قرآن پوری عالم انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. اور حجاب آپ اگر دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں تو حضرت مریم کا مجسمہ، ان کی تصویر ایک پورے اسلامی اٹائر کو پیش کرتی ہے. بیوی کا ہیڈ ٹو فٹ کور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مذہب و ملت میں حجاب کو اور اس کی جو ہے اس کی پاکیزگی اور تقدس کو ظاہر کرتا ہے. بہت عمدہ پروگرام ہے اور خدا آپ سب لوگوں کو جو پیش کریں پروگرام ان کو قائم رکھے اور اسی طرح سے یہ پیغام، یہ آواز پوری دنیا میں حجاب کی پھیل جائے اور سب کے سب محجبہ ہو جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ بہن آپ کا کال کرنے کا کاظمہ بہن. اور بہت اچھی آپ نے مثال دی جناب مریم کی کہ واقعی ان کا جو ایک پورا لباس ہمیشہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ پورے حجاب میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی وہ پورا ایک کانسیپٹ وہاں پہ ایک ہمیں بہت بہترین مثال ملتی ہے کہ حجاب جو تھا وہ اسلام سے پہلے بھی تھا ایک اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی کہ جب حضرت شعیب کی بیٹی ان کے پاس آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو میرے والد بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک حیا سے چلتی ہوئی ایک عورت آئی اور اس نے آ کے لڑکی نے جب سوال کیا تو وہ حیا اور عفت کو دیکھیں کہ قرآن پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت بنا دیا اس کو. بے شک سبحان اللہ. تو کتنی عزت اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی حیا اور عفت کا کیا مقام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں. بالکل. اور یہ جو ایک مطلب کانسیپٹ ہے کہ حجاب جو ہے وہ اسلام کا پارٹ ہے، یعنی کہ مسلمس عورتوں کے لیے حجاب ہے، ایسی بات نہیں ہے. حجاب عالم انسانیت کے لیے ہے، تمام مخلوقات خدا کے لیے، یعنی کہ انسان مرد و عورت دونوں کے لیے خداوند عالم نے حجاب کو ڈے ون سے، جب سے اس زمین پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے، حجاب تب سے خداوند عالم نے واجب قرار دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھولے ہوئے میسج کو دوبارہ یاد دلایا ہے. تو حجاب کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، جبکہ حجاب تمام مذاہب کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے اور تمام مذاہب میں اتنا ہی واجب حجاب رہا ہے ہمیشہ. جیسے کہ ہماری کالر بہن نے حضرت مریم کی مثال دی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہترین مثال ہے پری اسلام کی یا اسلام سے پہلے کا جو طریقہ اور قرینہ تھا، وہ اس کے لیے بہترین مثال ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے خداوند کریم کی اطاعت کرتے ہوئے عورت کا ایک بہترین حلیہ اور ایک بہترین جو شخصیت ہے اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. بالکل. ہمارے ساتھ کالر ہیں صوفیہ بہن کارڈف سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے کہنا تھا کہ ایک تو جو صاحبہ بیٹھی ہیں جنہوں نے گلابی سا حجاب پہنا ہوا ہے، جی ان سے میری درخواست ہے کہ وہ سورۃ احزاب کا جو انہوں نے ترجمہ پڑھا ہے جی اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ اس میں تو واضح حکم ہے کہ اپنی چادروں کو تھوڑا سا لٹکا لیں. تو کیا ہمیں لٹکانے سے مطلب ہے کہ ہمیں منہ چھپانا ہے؟ دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جب اللہ نے چادر کا حکم دیا ہے تو پھر ہم چادر ہی لیں، پھر ہم نے اس کو عبائے سے کیوں ریپلیس کر لیا؟ اور تیسری میری چھوٹی سی آپ سے درخواست ہے کہ جو سورۃ نور ہے اس میں تو واضح حکم ہے پردے کا، اس کی ذرا آپ تفسیر بتائیں کہ ہمیں ذبائح کیا ہے. کیا جو عورت گاؤں میں کام کرتی ہے، جس نے فصل کاٹنی ہے، جس نے کنویں سے پانی نکالنا ہے، جس نے جانوروں کا چارہ کاٹ کے ڈالنا ہے، کیا وہ حجاب اور اس طرح کے عبائے جس طرح ہم لوگ لیتے ہیں اس میں وہ اپنا کام کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ مذہب جو ہے اسلام یہ صرف امیر لوگوں کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت عبائے پہن کے
بالوں کے سٹائل بنا کے میک اپ کر کے, یہ تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت اٹریکٹیو ہو جاتی ہیں لڑکیاں. مطلب تو ہے کہ اپوزٹ سیکس کو اٹریکٹ نہ کیا جائے, سادگی اختیار کی جائے. بالکل بالکل. اگر اس میں اتنا فیشن آ جانا ہے تو اس میں ہم گاؤں کی عورتیں اچھی ہیں جو شلوار قمیض پہن کے اوپر دوپٹہ لے لیتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, اور بہت اچھے آپ نے پوائنٹس کی طرف متوجہ کیا. جی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا, اس کا جواب بھی دیں گے. جی ہم واپس سورہ نور کی طرف چلتے ہیں کہ سورہ نور کی پہلا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور اس کے بعد ہے کہ اپنے دامن کو محفوظ رکھیں اور اپنے اس حصے کو جو کہ ظاہر اپنا بناؤ سنگار جو ہے وہ آشکار نہ کریں. تو اس سے کیا مطلب کہ بناؤ سنگار میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا میک اپ آتا ہے یا ہماری جیولری آتی ہے یا کیا چیزیں؟ اس میں جو مطلب کہ جو آیت کی میں جو خداوند کریم نے حجاب کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اس میں یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کے اختیار میں نہیں ہے چھپانا, یعنی کہ اب بعض بناؤ سنگار ایسے ہیں کہ جو کہ اب نیچرل آپ کا فیس کا, جیسے فار ایگزامپل پردہ نہیں ہے, واجب نہیں ہے, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کرنا چاہیں مستحب ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو وہ چیزیں کہ جو کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہیں چھپانا, جو مطلب کہ ظاہر ہیں, ان کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ اپنے زینت کو اپنے, جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے یہ کہوں کہ اب جیسے کہ ابھی ہماری کالر بہن نے کہا کہ ابایا, تو آپ نے کیوں حجاب کو ابایا کے ساتھ مخصوص کر دیا؟ کوئی بھی لباس کہ جو عورت کی باڈی کی شیپ کو کور کر رہا ہے, چاہے وہ شلوار قمیض ہے, چاہے وہ چادر ہے, چاہے وہ ابایا ہے, چاہے وہ ٹراؤزر ہے, کوئی بھی لانگ ڈریس ہے, کوئی بھی لباس کسی قسم کا بھی, اسلام میں کسی لباس کو اسپیسیفک نہیں کیا ہے کہ بس یہ آپ نے پہننا ہے. کوئی بھی لباس جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو ہائڈ کر سکے اور آپ کے خد و خال کو, یعنی کہ آپ کی باڈی کی شیپ کو کور کر سکے, وہ لباس آپ کو پہننا ہے. ڈھیلا لباس کہ جس میں آپ کا فیگر عیاں نہ ہو, اور اس کے علاوہ کوئی اس قسم کا وہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کس شیپ کی, مطلب کہ کس ڈیزائن کی ابایا پہنی ہوئی ہے یا کس قسم کا آپ نے لباس پہنا ہوا ہے, کتنا بھڑکیلا ہے, کتنا وہ ہے, اس کی کوئی یہ نہیں ہے. آپ کی باڈی شیپ کور ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ کی باڈی کی جو خد و خال ہیں وہ ظاہر اور عیاں نہیں ہونے چاہیے, ورنہ کسی قسم کا کوئی یہ نہیں کہ یہ کلر پہنے یہ کلر نہ پہنے, جی اس طریقے کی کوئی پابندی نہیں ہے. جی ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا, ہماری جو کالر تھیں صوفیہ بہن, انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو گاؤں کی عورتیں ہیں وہ کیسے یہ حجاب کریں, کیونکہ ان کو چارہ بھی کاٹنا ہوتا ہے اور ان کو مویشیوں کو بھی چرانا ہوتا ہے, تو پانی بھی نکالنا ہوتا ہے کنویں سے, مطلب اس طرح کے تمام کام کرنے ہوتے ہیں. اور یہ کام, یہ بہترین مثال تو حضرت شعیب کی بیٹیوں کی ملتی ہے کہ وہ یہ سب کام کرتی تھیں, اور وہ کیسے ایک سائڈ پہ کھڑی رہیں کہ باقی لوگ جب چلے جائیں, اس لیے کھڑی رہیں کہ باقی لوگ جب وہ نکالیں گے تو ان کی حرکت جو ہوگی جسم کی تو اس سے وہ نہ دیکھیں وہ لوگ, تو وہ ایک سائڈ پہ کھڑے رہیں کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو ہم اس وقت پانی کو, اب ظاہر ہے کوئی ایسی وہ نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم ہمارے ساتھ کالر ہیں ان کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی آپ میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ حجاب کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں. جی جی. تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ حجاب سر پہ لینے سے ہی پردہ ہوتا ہے یا جسم کو ڈھانکنے سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ جو بلو سوٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں سسٹر, وہ دیکھیں یہ حجاب تو لیا ہوا ہے لیکن جسم تو ان کا کوئی نہیں, کوٹ وغیرہ یا کوئی حجاب وغیرہ انہوں نے نہیں ڈالا ہوا, تو اسلام اس کی اجازت تو نہیں دیتا کہ صرف سر ڈھانکنے سے ہی حجاب یا پردہ ہوتا ہے. جسم کا بھی تو پردہ ہونا چاہیے نا, یہ جسم کا تو پردہ نہیں ہے, سر کو صرف ڈھانکا ہوا ہے, اس کو پردہ تو نہیں کہتے. آپ مجھے اس بات کا ضرور لیکن جی آپ کا بہت شکریہ بہن, آپ نے سوال کیا, آپ کے اس پوائنٹ کو بھی ہم ابھی کلیئر کرتے ہیں کہ کس طرح کا پردے سے کیا مطلب ہے, کیونکہ یہی ہمارے لوگوں میں کنفیوژن ہے, اور کبھی کبھی ہم اپنی مرضی سے پردہ کرتے ہیں, اور کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پتلا سے دوپٹہ سر پہ لپیٹ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پردے میں ہی شامل ہوتا ہے. لیکن وہی اب ہم اسی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہماری کافی کالرز نے اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے, تو اسی کو اگر ہم ڈسکس کر لیں کہ
آپ کیا فرمائیں گی کہ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ چادر کا نام لیا گیا ہے اس سورہ میں، تو ہم کیوں اسکارف پہنتے ہیں، ہم کیوں عبایا پہنتے ہیں، اس پوائنٹ کو بھی ہم کلیئر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک اور کالر کو شامل کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سسٹر۔ جی اپنا نام بتائیں گے بھائی؟ سسٹر میرا نام ہے محمد علی، میں لندن سے بول رہا ہوں۔ محمد علی سے جی بہت اچھا پروگرام ہے، جی میں جلدی جلدی اپنی بات کمپلیٹ کروں۔ جی جی یہاں پلیز۔ سے میں نے مسجد جانا 2 مائل میں نے واک کر کے جانا یہاں سے، تو ابھی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے۔ تو اس کے اوپر تو جتنی بھی بات کی جائے تو میں ایسی بات نہیں کہوں گا کہ میں حجاب کے خلاف ہوں جی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف کہ ہم نے حجاب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بہن نے یہ بہت اچھی بات کی، جو آپ بات کرتی ہیں نا کہ وہ اپنا حضرت مریم علیہ السلام کی یا ان دوسروں کی، یہ ہم نے فلموں میں دیکھا ہے۔ یہ فلموں میں دیکھ کے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کا کنسیپٹ بناتے ہیں کہ یہی چیز ہوئی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے اندر جو ایک بہت بڑا ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، پروفیسر صاحب تھے اپنا رفیق اختر صاحب، اس کی بک میں پڑھ رہا تھا کہ حجاب کے اوپر جب آیت آئی ہے تو وہ ہماری ایک مسلمان بہن تھی، وہ بازار کے اندر کسی یہودی نے اس کو تنگ کیا تو وہ کیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو وہ یہودی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اس کو اپنا کیا کہتے ہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ تو پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان دے دی کہ تم پہچانی جاؤ کہ تم مسلمان ہو، کیونکہ اس وقت مینورٹی میں تھے ہم مسلمان، میجورٹی میں اپنا یہودی تھے، عیسائی تھے لوگ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود اور انصارہ جو تھے وہ جو عیسائی تھے وہ حجاب نہیں پہنتے تھے مدینہ کے اندر، اس کا مطلب کہ کمپلیٹلی طور پہ ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ جو حجاب کا جو میں دیکھ رہا ہوں سائنس سے اگر اس کا لنک کیا جائے نا، ابھی تک مجھے پرابلم آتے ہیں کہ جو اس کو ہیڈ لیسز کہتے ہیں، جو ہم کو پنجابی میں جوئیں کہتے ہیں، یہ جو عورتوں کے سر کے اندر جو جوؤں کی پناہ گاہ جو ہے نا، یہ عورتوں کے بالوں میں تھی، یہ اتنی جلدی کنورٹ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ میری بیٹی کو انہوں نے اسکول سے گھر بھیج دیا، میں نے کہا کہ اس کو اتنی جلدی کیوں گھر سے بھیج دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنا کسی اپنا ایک کلاس میں نا اس کو اس کے سر میں ہیل لیسز تھی، تو اس لیے کہ وہ دوسری بچیوں کو نہ چلے جاتے، اس لیے انہوں نے گھر پہ بھیج دیا۔ تو اس کے اوپر میں بہت نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ پروگرام ہے حجاب کے اوپر میں تفصیلی بات کروں گا، لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں صرف اتنا ہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ نشانی ہے کہ آپ پہچانی جاؤ۔ تو میں نے تو اتنا سسٹر حجاب دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تصویر بنی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کوئی چیز ہی بھی نظر نہیں آتی، لیکن وہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی تصویر بول رہی ہے، بس باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم نے حجاب کو بھی اچھی طرح سے سمجھا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں آ کے اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ بھائی آپ کو کال کرنے کا، یہ ہماری لاسٹ کالر تھے۔ ناظرین اپنی گفتگو کی طرف کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی پہلا تو یہی پوائنٹ کلیئر کر لیں، اگر آج ہم کہ چادر کا کانسیپٹ اور عبایا کا جو تھا اور سکارف ہم لیتے ہیں اس زمانے میں، یا قرآن میں سکارف کا کہیں بھی، تو اگر آپ اس کو کوئکلی اس کو بھی کور کر دیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ حجاب چاہے عبایا ہو کسی طرح کا بھی ہو، کیونکہ وقت کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو رسول اللہ خدا کے زمانے کا لباس تھا وہی ہم آج کل پہنیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ہر وقت کے ساتھ انسان کو چلنا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی ہر حرکت جو ہے تو وہی اثر اسلام ہے۔ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے اصولوں کو پہ قائم رہیں، تو اس پہ آپ اگر تھوڑا سا مزید روشنی ڈالیں پلیز۔ جی مختصراً جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حجاب کا جو فلسفی ہے اس میں اصل کیا ہے، اصل یہ ہے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے خد و خال کو جو ہے وہ عیا نہیں کرنا ہے، عورت کے لیے بالخصوص اور مرد کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کور کرے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنی باڈی کی شیپ کو کور کرے تاکہ اس کا حجاب ہو سکے۔ اس کے لیے کسی قسم کے لباس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو چادر کرنی ہے یا آپ کو عبایا کرنی ہے۔ جو بھی لباس آپ کی مطلب کہ باڈی کے خد و خال کو کور کرتا ہے، چاہے وہ انگلش لباس ہو، چاہے وہ ایشین ڈریس ہو، کچھ بھی ہو، پورا فلی کور کر رہا ہے، آپ کی باڈی شیپ نظر نہیں آ رہی ہے، چاہے آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، چاہے آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے، کچھ بھی پہنا ہے،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مقصد کیا ہے فلسفی حجاب کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلیں تو کوئی نامحرم آپ کو بری نگاہ سے نہ دیکھے, یعنی کہ اس کی بری نگاہ اس کے آپ کے لباس کو دیکھ کے اس کی نیت میں فطور نہ پیدا ہو, بلکہ آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی نگاہ آپ کے لباس پہ پڑے تو وہ آپ کو رسپیکٹ دے, آپ کا احترام کرے, اس کی آنکھوں سے حیا میں حیا نظر آنے لگے. اور پھر انشاءاللہ ہم بعد میں یہ ڈسکس کریں گے کہ حجاب کو, جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ حجاب یہ پہچان ہے مسلمانوں کی, فقط پہچان کے نہیں, حجاب کی جو فلسفی وہی ہے کہ نامحرم آپ کی رسپیکٹ کرے, عورت مرد کی رسپیکٹ کرے, مرد عورت کی رسپیکٹ کرے. اس کے حوالے سے حجاب صرف لباس کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ جیسے ابصارہم آنکھوں کا حجاب, نظر کو جھکاؤ, زبان کا حجاب ہے, باڈی لینگویج کا حجاب ہے, گفتگو کا حجاب ہے, ہر طریقے کا, یعنی کہ جس میں جو ہے احترام آدمیت جس میں ہوتی ہے وہ سب آپ کو عمل کرنا ہے, حجاب کا حصہ ہے. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے لیے صرف نہیں ہے کہ اس کے لیے کہ حجاب, لیکن پھر بھی میں نے ایک مجلس میں جیسے مولانا فرما رہے تھے اور ذکر سنا تھا تو وہ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ جو حجاب یا پردہ جو اسلام ہمیں بتاتا ہے, جو حدود بتاتا ہے, اگر وہ ایک عورت اس طرح سے ڈریس اپ ہوئی ہے تو وہ اپنے لباس سے یہ اعلان کر رہی ہے کوئی بھی گندی نگاہ میری طرف نہ اٹھے یا میری طرف نہ بڑھے. سو یہ مقصد ہے, ورنہ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, یہ اپنی ایک سیلف رسپیکٹ کے لیے اپنی سوچ ہے, اور دوسرا ہم اپنے مذہب کو, دین کو بھی ریپریزینٹ کر رہے ہیں, ہماری ایک آئیڈینٹی. بالکل. اگر ایک عورت یہاں پہ اگر انگلش ڈریس پہنا ہوا ہے انگلش لوگوں کی طرح, اگر سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے, اسکارف بھی نہیں ہے, بال اس نے ہیڈ کور نہیں کیا ہوا, تو اکثر خاص طور پہ جب میں اس کنٹری میں آئی نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ پاکستانی اور انڈین لوگوں میں کیا ڈیفرنس ہے, ان لوگوں میں, ان خواتین میں کہ کون سے مسلمان ہیں اور کون سے نان مسلم ہیں انڈیا سے, کیونکہ ہمارے اسکن کلر سے ہم ایک جیسے لگتے ہیں, لیکن جب ہم خود کو اسلام کے مطابق جو اس نے حدود بتائی ہیں اس کے مطابق جب ڈریس اپ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اپنے لیے بھی اچھا ہے اور ہم اپنے دین کو بھی ریپریزینٹ کر رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ بھائی غالباً جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے آمنہ بہن اسی حوالے سے؟ یہ میں سورہ نور کے حوالے سے, اور یہ کہ حجاب کے حوالے سے کہ زینت کے چھپانے کا حکم ہے, اور زینت میں جیولری ہے اور بدن کا کوئی بھی حصہ جو کہ اس میں آتا ہے. اور مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ روحانی خوبصورتی آپ کی ظاہری زینت سے زیادہ خوبصورت ہے. ہم جانتے تھے کہ لوگ اپنے آپ کو بہت بنا سنوار کے رکھتے ہیں, لیکن اندر سے بہت ان کی روح کالی, دل کالے ہیں, نفرت حسد سے بھرے ہوئے ہیں. تو ہمیشہ یہ اسلام میں اس بات کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے, روحانی خوبصورتی کو باہر کی خوبصورتی سے. تو حجاب کا یہ نہیں کہ ہم صرف حجاب پہن لیا, اپنے آپ کو کور کر لیا, لیکن حجاب کے ساتھ ساتھ ہمیں ظاہر ہے اپنی جو ہماری باطن کی خوبصورتی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی اندر سے جو ہے وہ, اگر ہم خوبصورتی کو چھپا رہے ہیں تو ہمارا اندر بھی سارا خوبصورت ہی ہو, باطن بھی, یہ نہیں کہ اندر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے آلودہ ہو. اور یہ بھائی نے جو ابھی سوال کیا کہ وہ ایک یہودی کی مثال دی, وہ جو خاتون چل رہی تھی, تو غالباً شاید تھوڑا سا اگر میں غلط نہ ہوں تو شاید مکس اپ نہیں کر گئے کہ وہ عورت جو تھی اس کا جو حجاب تھا وہ آگے سے چونکہ اس کا سینہ کھلا ہوا تھا تو اسے دیکھ کے, لیکن حجاب تھا اس کے سر پہ کسی قسم کا نہیں. اگر آپ دیکھیں تو دور جہالت میں بھی جو عورتوں کا لباس تھا وہ پورا فلی کور لباس ہوتا تھا. اس زمانے میں بھی لباس جو تھا عورتوں کا پورا کور, پوری آستین کور ہوتی تھی, ڈھیلا لباس ہوتا تھا, لانگ ڈریس ہوتا تھا, پاؤں تک کور ہوتا تھا. اور بس یہ تھا دور جہالت میں کہ جو ہیڈ کور ہوتا تھا وہ آگے سے ان کے بال نظر آتے تھے, یعنی ہاف وے وہ اس کو کور کرتے تھے. اور یہاں پہ خوب جولی پہن کے, جو ایک عرب کا ایک کلچر تھا کہ خوب زیور پہننا ہوتا تھا, اور ان کے یہاں سے جو ہے وہ گردن کھلی ہوئی ہوتی تھی, چیسٹ ان کا جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا تھا. تو اس لیے جو قرآن میں جو حجاب کی طرف متوجہ کیا ہے اس میں چونکہ تمام چیزیں کور تھیں, فقط جو چیز کھلی ہوئی تھی
اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کی نیت خراب ہوتی تھی اور وہ عورتوں کی توہین کرتے تھے. تو پھر آیت نے اس چیز کے بارے میں مینشن کیا کہ اگر آپ اس کو پورا کور کر لیں گے, یعنی اپنی زینت کو اس طریقے سے اگر آپ چھپا لیں گے کہ آپ کا سینہ کور ہو. اگر قرآن کی آیت کو آپ دیکھیے کہ سورہ احزاب میں جس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے آگے کا حصہ کور کرنا, جو میں ٹرانسلیشن کو میں بیان کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے اپنا گھونگھٹ نکال لو. گھونگھٹ سے مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو حصہ بالوں کا نظر آتا ہے وہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے, یا کہ ہیئر لائن جو ہے وہ نظر نہیں, ہیئر لائن آپ کی نظر نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ذرا گھونگھٹ ہو جائے تو میک شیور کر لیں کہ ہیئر لائن سے اور زیادہ کور ہو جائے, کہ کوئی بھی چانس نہ ہو کہ آپ کا کوئی بھی بال نظر آئے. اور پھر آپ کا جو یہ چن کا یہ حصہ یہاں تک یہ کور ہونا چاہیے, کیونکہ وہ یہاں پہ کھلا ہوا ہوتا تھا. پورا فلی ڈھیلا لباس پہنتی تھی عورتیں مگر یہاں کھلا تھا. تو اس چیز کو انفسائز کیا گیا, اس چیز کو مینشن کیا گیا کہ آپ اس کو بھی کور کریں. جتنا کور ہے وہ تو ہے, اس کو بھی آپ کور کر لیں گی تو پھر دوسروں کی نگاہ بد آپ کی طرف نہیں اٹھے گی. بالکل, یعنی کہ جیسے کہ انہوں نے کہا اونیوں کے آنچل کو اپنے سینے پر ڈال لیں جی, تاکہ گردن اور سینہ جو ہے دونوں وہ بھی, کیونکہ وہ کھلا ہوا ہوتا تھا. جی وہ کھلا. یہ اگر بھائی اگر بات کر رہے ہیں یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی, تو اس کا میں نے بیک گراؤنڈ دیکھا تھا. تو وہ ایک واقعہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور وہ مدینہ کی گلی میں سے گزر رہے تھے اور ان کی نگاہ اس طرح کا جو بے حجاب عورت تھی اس کے اوپر پڑی تھی, اور پھر وہ کسی دیوار سے جا ٹکرائے اور وہاں پہ کوئی ہڈی یا شیشہ تھا, اس سے ان کا سر زخمی ہو گیا, خون بہنے نکلا. تو پھر وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے سارا واقعہ بیان ہوا, اس کے بیک گراؤنڈ میں پھر یہ قرآن پاک کی یہ آیت نمبر 31 جو ہے نازل ہوئی, اور اس میں ایکسپلین کیا گیا کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں اوڑھے رہا کرو. تو پھر اس میں یہ مینشن ہوا کیونکہ انہوں نے جس عورت کو دیکھا تھا اس کا دوپٹہ گلے میں تھا, کور نہیں کیا ہوا تھا اس نے. جی, وہ جیسے محترمہ فرح صاحب نے بتایا کہ وہ پیچھے سے آدھا سر کور تھا اور آگے سے سینہ کھلا ہوتا تھا, جی, تو اس وجہ سے کہ پھر پورا حجاب کا پیغام اس وقت جی بے شک آیا. اس سے پہلے ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے جا رہا ہے اور ہمارے پاس بہت سے سوالات ہیں, ہمارے اپنے بہت سے پوائنٹس تھے جن کو کہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال ناظرین, ہمارا نیکسٹ ویک کا جو بھی ہے حجاب کا پارٹ 2 ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج جتنا بھی ہم کور کر سکتے ہیں یا کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگلے سنڈے کو اسی پروگرام کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کے پاس بھی کوئی مزید سوال ہوئے تو ہم ضرور یو موسٹ ویلکم, ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یا آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا ہمیں فیڈ بیک پہ وہ سوال بھیج سکتے ہیں, feedback@hidayat.tv پہ. جی, جب سب سے پہلا سوال جو ٹورانٹو سے بھائی نے کیا, انہوں نے کہا کہ ان کی وائف پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتوں کے اندر حجاب پہننا چاہیے؟ نہیں, عورتوں کے ساتھ تو حجاب جو کہ نامحرموں کے سامنے جو کنڈیشن ہے وہ تو عورتوں کے سامنے جیسے کہ بالوں کا کور کرنا عورتوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عورتوں کے سامنے بالوں کو کور کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا عورتوں میں بھی لباس اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی قسم کے ہمارے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں وہ عریاں ہوں, ورنہ جی ادروائز کسی قسم کا بھی وہ مطلب کہ لباس پہن سکتی ہیں, عورتوں سے حجاب نہیں ہے. یا اگر ہمیں یہ خدشہ ہو کہ کوئی عورت جا کے اپنے مرد کے ساتھ گھر میں ڈسکس کرے گی اس کا لباس یا اس کا, کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہم گھر جا کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس عورت نے یہ پہنا ہوا تھا اور اس طرح کا لباس تھا, یا گھر میں جنرل ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ ممنوع ہے ایسا کرنا کہ اس عورت کو نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کسی نامحرم کے سامنے ڈسکرائب نہیں کرنا چاہیے کہ کون سی عورت کس قسم کا لباس پہنی ہوئی تھی, یعنی کہ اگر عریانیت کا پہلو اس کے اندر ہے تو نہیں, مطلب کہ اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا, مگر عورت کے سامنے حجاب نہیں ہے. اس مطلب سر کی کورنگ اور مطلب آپ لباس اگر فٹڈ لباس بھی آپ نے عورتوں کے سامنے پہنا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں, دوسرے ہمارے بھائی کا سوال تھا کہ حضرت عیسیٰ سے لے کے رسول خدا تک کا عرصہ جو ہے وہ آپ نے شاید غالباً 2000 سال کا کہا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 500 سال کا. جہاں تک میرے علم میں ہے, میں اس کو دوبارہ چیک کروں گی, میں نے 2000 سال کا ہی پڑھا ہوا ہے کہ 2000 سال کا گیپ ہے حضرت عیسیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور اس کے بعد صوفیہ بہن نے کارڈف سے سوال کیا تھا، ان کا موسٹلی ہم نے جو ہے وہ جواب جو کور کر لیا. اور ایک بہن ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ حجاب جو ہے وہ کیا سر کا پردہ ہوتا ہے یا جسم کا بھی حجاب ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ غالباً شاید وہ آبجیکٹ کر رہی تھی کہ شلوار قمیض پہن کے ہم باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں پہ بھی وہ کہی تھی کہ اب شلوار قمیض پہن کے، تو اس میں وہی کہ جو محترمہ فرز صاحبہ نے پہلے بھی فرمایا کہ ایز لانگ ایز آپ کا فگر نظر نہیں آ رہا تو ہم شلوار قمیض میں بھی اگر لوز ہے، جو بھی قسم کا انگلش ڈریس ہے، ٹراؤزر لوز ہے، ہماری لانگ ٹاپ ہے اور وہ لوز ہے اور ہمارا کوئی فگر نظر نہیں آ رہا، تو ہم وہ لباس پہن سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا حجاب جو ہے وہ صرف عبایا اور سکارف ہے. اس کے علاوہ بھی نیکسٹ ویک اگر ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس چیز پہ ڈیٹیل جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. باقی لاسٹ میں جو ایک بھائی تھے انہوں نے اس کا بھی ہم نے پوائنٹ ڈسکس کر لیا، لیکن ہیڈ لائز کا پوائنٹ آیا تو مجھے خیال آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہیڈ لائز جو بچوں کو اسکول میں آج کل بہت ہو جاتی ہیں، اور اگر میں کہتی ہوں کہ اگر بچیاں بھی حجاب پہن کے جائیں تو اس چیز سے بھی بچ سکتی ہیں. بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں اس میں. ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیکن جیسے ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے جو بھی حکم صادر کیا وہ ہمارے فائدے میں ہے، اور بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں. اس میں ظاہر ہے انہوں نے ایک پوائنٹ یہ بھی نکال دیا کہ یہ بھی ایک فائدہ ہے. خدا کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے، علم حکمت والا، تو وہ بہتر جانتا ہے. ہم اس کے مطابق چلیں تو ہمیں بہت سی مصیبت اور پریشانی سے بچاتا ہے. بے شک بے شک، بہت خوب. جی، اور جسٹ 1 منٹ 2 منٹ میں ایک سوال کہ جیسے کہ کچھ شوہر ایسے ہیں کہ جو بیویوں کو پردہ کرنے سے روکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں. ایک تو خود گناہ کر رہے ہیں، دوسرے کسی کو خدا کے حکم کی اطاعت سے منع کرنا، یہ ڈبل گناہ ہے. تو ظاہر ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میدان محشر میں ان کو اس عمل پر جواب دہ ہونا ہے. تو کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کریں؟ اگر کوئی عورت حجاب کرنا چاہتی ہے تو اس کے شوہر کو یہ اختیار ہرگز نہیں ہے. شوہر کے اختیارات جو حقوق ہیں اس میں کسی کے بھی جو حقوق ہے، حقوق انسانی میں، جہاں پر خدا کی اطاعت کے برخلاف اگر ماں باپ بھی حکم دیتے ہیں تو ماں باپ کی اطاعت جو ہے خدا اور رسول کے بعد واجب ہے. مگر اگر وہ بھی وہ حکم دے دیں کہ جو خدا اور رسول کے حکم کے برخلاف ہے تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو. اسی طریقے سے شوہر کے حقوق میں اگر وہ حکم الہی سے اگینسٹ برخلاف کوئی حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. بس اس کے ساتھ محترمہ فرز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مدثرہ بہن آپ کا، امنہ بہن آپ کا شکریہ. ہم ویری سوری کہ آج ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنے کالز آئیں، اور ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ سوال اور آپ کو بھی اس میں انوالو کریں، لیکن اور مجھے معلوم بھی تھا کہ آپ کے پاس بہت اچھے اچھے پوائنٹس بھی ہیں، لیکن نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ان کو کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ سنڈے کو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور ہم آپ سے بھی چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی پروگرام میں شرکت کریں نیکسٹ سنڈے کو، تو پھر ہم اسی کو مزید آگے لے کے چلیں گے، اور امید ہے کہ شاید ہم اس سے زیادہ مزید انفارمیشن آپ کو دے سکیں ناظرین. اور اینی ویز بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آپ کا بھی تھینک یو. اور آخر میں یہی بس کہوں گی ناظرین کہ چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے لیے سب سے بڑا قیمتی زیور سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ اس کی حیا ہے. جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے لباسوں میں سے بہترین لباس جو ہے وہ حیا ہے. بے پردگی اور بے حیائی جو ہے وہ دور جاہلیت کی نشانیاں ہیں. اسی لیے تو انسان روز بروز اپنی اخلاقی اور معاشرتی جو پستی کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ ہم کیوں پریشان ہیں، ہم کیوں بجائے آگے جانے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم لیٹسٹ چیزیں اور زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں، فیشن میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں ایک ہمارے لیے سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ. اور اینڈ پہ بس اتنا ہی کہوں گی، حجاب جو ہے وہ حجاب عزت ہے، حجاب پاکیزگی ہے، حجاب ستر ہے، حجاب ایمان ہے، اور حجاب تقوی ہے. اور بس دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو حجاب کرنے کی توفیق
دی ہے ان کے پردے کی حفاظت کرے، تاکہ ان کی گود میں پلنے والے بچے شروع سے حیا اور عفت کے کو لے کر آگے بڑھیں، سے پیدائشی طور پر ان کے اندر حیا اور عفت جو ہیں اس کا عنصر پیدا ہو جائے۔ الہی آمین۔ اور ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو، الہی آمین۔ اور ناظرین، کل انشاءاللہ تعالی ہم ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن یاد رکھیے کہ نیکسٹ ویک اسی ٹاپک کا پارٹ 2 ہم لے کے حاضر ہوں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔